حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں تجھے دے دیتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی ذمہ داری تم مجھے دے دو، اس پر عمل کرو گے تو جنت کی ذمہ داری میں تجھے دے دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اللہ جل جلالہ نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وعدہ جب کیا کرو تو اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ تو دوسری بات، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھوائی جائے تو اس کو پورے طور پر واپس ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ اور چوتھی بات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں بات، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو پاک رکھو۔ اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان کو اس جگہ پر استعمال کرنا ہے جس جگہ پر اللہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، اور ان چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے جن سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ آنکھوں کے بارے میں اور شرمگاہ کے بارے میں تو بالکل مختصر طور بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، صرف 2 چیزوں کی، تو جنت کی ضمانت میں اسے دے دیتا ہوں۔ ایک وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ ہے، اور دوسری وہ جو 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے۔ دیکھو اور مختصر ہو گیا۔ اور آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ جا رہا ہے، کسی راستے پہ چل رہا ہے، سامنے کسی کی بہو بیٹی آ گئی، کوئی غیر محرم آ گئی، اور اس نے یہ سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس جگہ دیکھنے سے منع فرمایا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اس کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نصیب ہوگی، دوسرا یہ کہ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک نظر جھکانے پر آپ نے اللہ کے حکم پر نظر جھکائی، یہ تیرا نظر جھکانا اللہ نے اس کی کتنی بڑی قیمت لگا دی کہ تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور ایمان کی حلاوت تجھے عطا فرما دی۔ وغضوا ابصارکم، یعنی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے۔ اور 7ویں چیز، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ یہ جو ہاتھ ہیں غلط استعمال نہ ہو، ان کے ساتھ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے، کتنی بڑی بات، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل اس کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھنا ہے، اس کے اندر ایمان کی تکمیل ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، محدثین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایمان
اور جو چیزیں فرض اور واجب ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد ان 6 چیزوں کی جو ضمانت دے گا، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں سے کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ یاد آ گیا، اسے بھی بتانا ہے کہ جس مجلس میں جس تقریب میں کوئی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا شادی بیاہ کی یا کوئی جلسہ ہو، غرض کسی قسم کی کوئی بھی تقریب ہو، اگر وہاں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، مثلا مرد اور بے پردہ عورتیں آپس میں مل جل رہے ہوں، فوٹو کھنچ رہے ہوں یا مووی بن رہی ہو، تو ایسی تقریب میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں جس میں شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو۔ اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ تقریب تو شریعت کے موافق ہو، مثلا دعوت ولیمہ اور شریعت کے مطابق خواتین کے پردے کا بھی اہتمام ہو، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے تو بعض لوگوں نے غیبتیں شروع کر دی، لہٰذا آپ ایسی جگہ سے فرار اختیار کرنا چاہیے۔ غیبت سننا حرام ہے، اب وہاں سے فوراً اٹھ جانا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ مرغی کی ٹانگ پلیٹ میں رکھ چکے ہیں، اب کھا ہی لیں تب اٹھیں گے، 1 منٹ بھی دیر کر دی تو گناہ گار ہو گئے۔ یہ کہہ کر فوراً اٹھے کہ اب غیبت شروع ہو گئی، اگر آپ غیبت بند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں جاتا ہوں۔ اس کی تیسری صورت یہ ہے کہ دعوت ولیمہ کھاتے کھاتے اچانک فوٹوگرافر کی جماعت آ گئی۔ افسوس اس زمانے میں تو لوگ ناجائز کو ناجائز ہی نہیں سمجھتے، بیماری کو بیماری نہیں سمجھتے، شیطانی کاموں کو شیطانی کام نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ہم کوئی بت تھوڑی بنا رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس مٹی کی مورتی اور بت وغیرہ بنانا منع ہے۔ حالانکہ حدیثوں میں صراحتاً موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک پردہ تھا، انھا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخلہ۔ اس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھیں، یہ تصاویر پردے پر تھیں، سنگ مرمر یا مٹی کے بت نہیں تھے، لیکن یہ تصویریں دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصور کو ہوگا، اور جب تک وہ پردہ نہیں ہٹا دیا گیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے۔ جہاں تصویر کشی ہو رہی ہوتی تھی وہاں علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ ڈنڈا لے کر تصویر بنانے والے کو دوڑا لیتے تھے، یا تو اتنی طاقت ہو کہ ڈانٹ ڈپٹ کر اس کو بھگا دو، لیکن اگر ڈانٹ ڈپٹ سے بھی وہ نہیں بیٹھے تو چاہیے وہ دوسروں کی تصویر بنا رہا ہو، آپ کی نہ بنا رہا ہو، تو بھی چونکہ اس مجلس میں منکر اور شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، لہذا وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ غیر مقتدا کسی دوسرے کمرے میں جہاں منکر نہ ہو رہا ہو، خلاف شرع کام نہ ہو رہا ہو، بیٹھ سکتا ہے، لیکن مقتدا کو وہاں بھی الگ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جہاں کوئی ناجائز کام ہو رہا ہو اس کے قریب بھی مقتدا کے لیے بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ایسے کھانے سے نہ کھانا اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور توفیق توبہ نصیب فرمائے۔ تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حضرت اقدس شیخ عبد الغفور عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ وہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔